ڈاکٹر رافیہ نے کچھ آرسی نظر سامنے بیٹھی رضیہ پر ڈالی اور پھر کہنے لگی کہ رضیہ، میں نے تمہارے تیسرے بچے کی پیدائش کے وقت بھی کہا تھا کہ اب مزید فیملی میں اضافہ مت کرو۔ تمہارا شوہر بقول تمہارے محنت مزدوری کر کے بامشکل گزارا کر پاتا ہے، مگر خیر آج تم 5 بچوں کی ماں بن چکی ہو اور اب چھٹے کی بننے والی ہو۔ مبارک ہو بھائی۔ ڈاکٹر رافیہ ایک گہری سانس خارج کر کے رضیہ کی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے بولی۔ رافیہ ایک با اخلاق اور رحم دل لیڈی ڈاکٹر تھی، خاص کر رضیہ کو وہ اپنی دوست کی طرح سمجھ کر سمجھاتی بجھاتی، مگر اس کے باوجود رضیہ آج چھٹے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رضیہ نے جب یہ سنا تو سانس خارج کر کے بولی، رافیہ باجی، میرا مرد کہتا ہے اولاد تو اللہ کا تحفہ ہے اور جو بھی بچہ آئے وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے، پھر ہم کیوں خدا کی نعمت سے انکار کریں۔ رضیہ اولاد کی خبر سن کر یوں خوش ہوئی تھی جیسے یہ اس کا پہلا ہی بچہ ہو۔ ڈاکٹر تو بس اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ رضیہ جیسے لوگوں کی سوچ بس 3 وقت کے کھانے تک ہی رکی رہتی ہے، یہ نہیں سوچا کہ بچے جتنے زیادہ ہوں گے خرچے بھی اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، کل کو ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزید خرچے بھی اپنا سر اٹھائیں گے، مگر رضیہ اور اس کے شوہر کو یہ بات کون سمجھاتا۔ رضیہ کا شوہر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بال بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ وہ اب تک 5 بچوں کا باپ بن چکا تھا، جن میں سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سبھی کو وہ بہت پیار کیا کرتا تھا، مگر غربت کی وجہ سے کبھی ان کی خواہشات اور تمنا پوری نہ کر پاتا، مگر اس کے باوجود اسے مزید بچوں کی خواہش تھی کیونکہ اولاد کو وہ خدا کا تحفہ سمجھتا تھا۔ وہ اتنا ہی کماتا جو ان کے روزانہ کا کھانا پینا ہی پورا ہو سکتا۔ رضیہ نے جب یہ خبر گھر جا کر اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ جتنے پیسے میں روزانہ کماتا ہوں اس سے بڑھتے ہوئے بچوں کا گزارا ہونا مشکل ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اب کوئی اور نوکری کروں جس سے مجھے زیادہ پیسے ملیں گے اور میں اپنے بچوں کا اچھا گزر بسر کر سکوں گا۔ رضیہ نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی، آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا تھا؟ وہ تو سارا دن محنت مزدوری کرتا رہتا تھا، مگر اس کے باوجود بہت کم مزدوری ہی گھر لاتا تھا۔ اب کیا وہ رات رات جاگ کر بھی مزدوریاں کرے گا جو زیادہ پیسے آئیں گے؟ دونوں میاں بیوی انہی باتوں میں لگے تھے کہ جب رضیہ کا بڑا بیٹا جس کی عمر 10-11 سال تھی ہانپتا ہوا ان کے پاس آیا اور آ کر اپنے پیر دکھانے لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے چھالے بن چکے تھے۔ وہ درد سے فوراً بستر پر بیٹھا اور گہرے سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اماں، کتنی بار تجھے کہا ہے اس بار جب لنڈا بازار جائے تو میرے لیے کوئی جوتے دیکھ لے، مگر تو ہر بار ان چھوٹوں کی چیزیں لے آتی ہے اور مجھے کہتی ہے تو بڑا ہے صبر کر، اگلی بار تیرے لیے لے آؤں گی، نہ جانے وہ اگلی بار کب آئے گی۔ رضیہ کا بیٹا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سر جھٹک کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس پل آنسو آئے تھے۔ احسن محلے کی دکان سے تھوڑی بہت چینی لینے گیا تھا تاکہ آج دن کا کھانا وہ لوگ چینی کے ساتھ کھا سکیں، مگر راستے میں اس کی بہن کے جوتے ٹوٹ گئے اور وہ گرم تپتی زمین ہونے کی وجہ سے رونے لگی کہ بھائی میرے پیر جل رہے ہیں، مجھے اپنے جوتے دو۔ احسن نے اپنی بہن کو دھوپ میں جھلستا دیکھا تو فوراً اپنے پیروں سے جوتے اتار کر بہن کو پہنا دیے اور پھر خود ننگے پیر ہی چلنے لگا۔ زمین شدید گرم تھی، اس کے پاؤں نیچے سے جھلس چکے تھے، یہاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے اس کے پیروں کے نیچے چھالے بن کر پھٹ چکے تھے اور اب وہ گھر آ کر اپنی ماں پر غصہ نکال رہا تھا۔ جب رضیہ نے یہ سنا تو فوراً تڑپ کر بیٹے کے پاس گئی اور اس کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر بولی کہ معاف کر دے بیٹا، تو جانتا تو ہے کہ تیرے چھوٹے بہن بھائی ابھی معصوم ہیں، ہم انہیں نہیں سمجھا سکتے، اس لیے ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ہی صبر کر لے، میں جلد ہی تیرے ابو سے پیسے لے کر تیرے لیے نئے جوتے لے آؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے پیروں کا زخم دیکھنے لگی، جبکہ رضیہ کا شوہر یہ دیکھ کر کچھ سوچنے لگا اور بولا کہ تو آج سے میرے جوتے پہن لیا کرنا، میں ننگے پیر ہی مزدوری کرنے چلا جایا کروں گا۔ تینوں اس پل خاموش ہو چکے تھے۔ اب یہ بات رضیہ اور اس کے شوہر کو کون سمجھاتا کہ بچوں کی ضروریات خاص کر اس مہنگائی کی دور میں پوری کرنا انتہائی مشکل ہو چکی تھی۔ چند روز یوں ہی گزر گئے اور ایک روز رضیہ کا شوہر گھر آیا تو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لا کر اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائی اور پھر اپنے بچوں کو کھلا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رضیہ تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر خوش کیوں دکھائی دیتے ہیں، خیریت تو ہے؟
رضیہ کے شوہر نے جب یہ سنا تو فوراً مسکرا کر بولا کہ بات ہی اس قدر خوشی والی ہے کہ تم سن کر خوش ہو جاؤ گی، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ سب تجسس کے مارے اپنے ابو کو دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ رضیہ تو بےتابی سے کہنے لگی کہ بتاؤ نا کیا بات ہے، تم کیوں پہیلیاں بجھا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ رضیہ کا شوہر کہنے لگا کہ آج میری ملاقات ایک ایجنٹ سے ہوئی تھی جو اپنے خرچے پر غریب لوگوں کو یونان لے کر جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہاں پر ہمیں خود کام لگوا کر دے گا اور پھر ہمیں اپنی تنخواہ سے اس کا قرضہ اتارنا ہوگا۔ وہ پہلے بھی کئی لوگوں کو یونان لے کر جا چکا ہے جو اب وہاں جا کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میں نے اس سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے بھی یونان بھجوا دے گا۔ سمجھو ہمارے برے دن ختم ہو چکے ہیں، اب ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ رضیہ نے شوہر کے منہ سے جب یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ذہن میں کئی اندیشے تھے کہ کہیں یہ کوئی فراڈ نہ ہو اور اس کا شوہر پکڑا نہ جائے، کہیں کوئی انہونی ہو گئی تو۔ مگر اس کے شوہر نے اسے پورا یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رضیہ بھی مطمئن ہو کر خوش ہو گئی اور بچے بھی خوش تھے کہ ہمارے ابو دوسرے ملک جا کر بہت سے پیسے کما کر ان کے لیے تحفے تحائف بھیجیں گے۔ جیسے جیسے رضیہ کے شوہر کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے رضیہ کا دل اداس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چھپ کر روتی رہتی اور کہتی کہ آپ کے بغیر میں یہاں کیسے رہوں گی؟ چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر، میں اکیلے ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ مگر رضیہ کا شوہر اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھاتا کہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، کچھ بھی غلط مت سوچو، سب کچھ ٹھیک ہوگا اور دیکھنا جلدی ہماری قسمت پلٹ جائے گی، ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو میں تم لوگوں کو بھی وہیں پر بلا لوں گا اور ہم لوگ اچھی زندگی گزاریں گے۔ رضیہ کے شوہر نے رضیہ کو بھی بہت خیالی پلاؤ بنا کر خواب دکھانا شروع کر دیے تو رضیہ خوش ہو گئی۔ آخر وہ روز بھی قریب آ گیا جب رضیہ اپنے شوہر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے شوہر سے لپٹ کر روتی رہی اور بچے اپنے بابا سے لپٹ کر روتے رہے۔ جب جانے کا وقت آیا تو اس کے بچے کہنے لگے کہ ابھی مت جاؤ، یہیں رہ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر جانا ضروری تھا۔ رضیہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ آج اپنے شوہر کو آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس وقت جس قدر وہ سارے خوش تھے، انہیں خبر بھی نہ تھی کہ اگلے چند ماہ بعد ان پر کیسی قیامت گزرنے والی ہے، ان کی زندگی ہی پلٹ کر رہ جائے گی۔ رضیہ کا شوہر گھر سے چلا گیا اور رضیہ پیچھے 5 بچوں کو سینے سے لگائے سسک سسک کر روتی اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ ان کے پاس تو موبائل بھی نہ تھا جو رابطہ کر کے خیریت دریافت کی جا سکتی۔ اس رات جب بچے سو گئے تو رضیہ بہت پریشان تھی۔ اسے خواب میں شوہر بالکل بھی اچھی حالت میں نظر نہ آیا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، دل بے چین سا ہونے لگا، حلق خشک ہو چکا تھا۔ کمرے میں جب پانی کا جگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بھی خالی تھا۔ نیم اندھیرے میں وہ پانی پینے کے لیے باہر جانے کے لیے اٹھی، مگر جوں ہی اس نے کمرے سے باہر قدم رکھے تو اچانک اسے چکر سا آ گیا۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ بچے تو اندر پنکھا لگائے بے خبر سو رہے تھے۔ اس پنکھے کی زنگ آلود آواز بھی اس قدر اونچی تھی کہ باہر کا شور سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ کتنی ہی دیر رضیہ زمین پر گری چیختی چلاتی رہی، روتی رہی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہتی ہی رہ گئی۔ رضیہ کا بڑا بیٹا نیم نیند میں تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کے رونے کی آوازیں سنی وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً کمرے سے باہر آیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں فرش پر گری ہوئی تڑپ رہی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً ماں کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا، مگر وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً کچن سے پانی لایا اور اپنی ماں پر چھڑکاؤ کرنے لگا، مگر اس کے باوجود رضیہ لمبے لمبے سانس لیتی بے ہوش ہی رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، آخر وہ معصوم بچہ کس سے مدد مانگتا؟ وہ پہلے تو ڈر سہم کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، مگر جب کچھ ہوش سنبھالی تو فوراً بھاگ کر گھر سے نکلا اور پڑوس والی خالہ کو بلانے لگا۔ وہ کتنی دیر ان کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا رہا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں پنکھے اور ایئر کولر لگائے سو رہے تھے، مگر پھر آخر 20 منٹ بعد خالہ نے دروازہ کھول ہی دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی حالت کا بتایا تو خالہ دوڑی ہوئی ان کے گھر چلی آئی اور اس کی ماں کو اٹھا کر فوراً ہسپتال لے گئی۔ وہاں سے ڈاکٹر رافعہ کی کلینک پر ہی آئے تھے۔ ڈاکٹر رافعہ نے جب رضیہ کا چیک اپ کیا تو وہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی کہ رضیہ کی طبیعت بے حد خراب ہے،
اس کے بطن میں موجود بچہ تو مر چکا ہے اور اس کی بھی سانسیں اس قدر دھیرے چل رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کچھ دیر بعد اس کا دل کام کرنا ہی بند کر دے گا۔ یہ خبر جب خالہ اور رضیہ کے بیٹے نے سنی تو دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ احسن تو سسک کر روتا ہوا اپنے ابو کو پکار رہا تھا۔ ابھی تو اس کے باپ کو گئے ہوئے ایک دن بھی نہ ہوا تھا اور ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رضیہ 4 دن تک ہسپتال میں رہی۔ خالہ 1 روز تک تو رہیں اور پھر وہ بھی گھر چلی گئیں۔ آخر پرائے لوگ کس حد تک رہ سکتے تھے، وہ بھی گھر جا چکی تھیں اور احسن کے چھوٹے بہن بھائی بھی بھوکے تھے۔ انہیں تو خبر ہی نہ تھی کہ ان کی ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ آخر کار جب احسن کو اپنے بہن بھائیوں کا خیال آیا تو وہ ماں کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر آ گیا اور گھر کے باہر اس کے چھوٹے بہن بھائی لاوارثوں کی طرح دروازے کے باہر کھڑے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ وہ اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ احسن کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے آئے اور اسے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگے اور بولے کہ اماں کہاں چلی گئی ہیں اور بھائی آپ کہاں تھے؟ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اب ماں کہاں ہے؟ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے جبکہ وہ کل رات سے غائب تھے۔ یقیناً اس کے بہن بھائی بھی بھوکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر احسن کہنے لگا کہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس ہیں، تم لوگ ماں کے لیے دعا کرو۔ اتنا کہہ کر احسن نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے روٹیاں بنائیں۔ روٹیاں پہلی بار بنا رہا تھا مگر اس کے باوجود اسے جیسا بھی کھانا بنا اس نے بنا کر اپنے بہن بھائیوں کو دیا اور ایک بار پھر ہسپتال کی جانب دوڑا۔ مگر جب ڈاکٹر رافعہ کے کلینک پہنچا تو وہ اس کی ماں کے منہ پر چادر ڈال رہی تھی۔ احسن ڈاکٹر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری اماں کب ٹھیک ہوگی؟ تو ڈاکٹر افسردگی سے احسن کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی کہ بیٹا تمہاری اماں اس دنیا سے اب جا چکی ہے، یہ خبر تمہارے لیے بہت بڑی ہے، اس کا صدمہ میں جانتی ہوں، تم لوگوں کے لیے سہنا آسان نہیں ہے، مگر یہ سچ ہے، تمہاری اماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مر چکا ہے۔ احسن نے جب یہ سنا تو دھاڑے مار مار کر روتا ہوا اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اس کے ذہن میں اس کے ابو آئے تھے اور پھر اس کے بہن بھائی جو گھر میں ماں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روتا ہوا ماں سے لپٹ کر اٹھانے لگا مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت ڈرا سہما ہوا تھا کہ اب وہ اکیلا یہ سب کیسے کرے گا۔ بہرحال وہ اپنی ماں کو گھر لے کر آیا تو محلے والے ان کے گھر سے شور شرابے کی آواز سن کر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ سبھی جانتے تھے کہ ابھی کل ہی تو اس کا شوہر یونان گیا تھا اور آج یہ فوت ہو گئی تھی۔ نہ جانے اب معصوم بچوں کو کون پالنے والا تھا۔ وہ روتے ہوئے بچوں کو حسرت کی نظروں سے دیکھتے رہے اور بہرحال پھر گاؤں والوں نے پیسے اکٹھے کر کے رضیہ کی تدفین کر دی۔ معصوم بچے اپنے ابو کو یاد کر کے روتے رہتے اور اپنی ماں کو سفید کفن میں لپٹا سوچ کر ہی دھاڑے مارنے لگتے۔ ان کی ماں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ احسن سے لپٹ کر بہت رو رہے تھے مگر اب احسن کو یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ وہ اکیلے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا۔ وہ تو صرف 11 سال کا تھا اور اب اس پر ایک بھاری ذمہ داری آ چکی تھی۔ کئی ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں موجود جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی مگر نہ تو اس کے ابو کا ان سے کوئی رابطہ ہوا اور نہ ہی احسن کو کوئی کام ملا۔ اس ایک ہفتے میں اسے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ سکون سے بیٹھ کر 2 گھڑی اپنے ماں باپ کو یاد کر سکے۔ وہ صبح اٹھتا تو بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیتا۔ اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، کبھی مرچ تیز کر دیتا تو کبھی نمک۔ وہ کھانا کھانے کے قابل بھی نہ ہوتا تھا مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا سونے نہیں دیا تھا۔ وہ ان کے لیے کچھ بناتا، انہیں تیار کرتا اور پھر گھر کی صاف صفائی کرنے میں ہی اس کا دن گزر جایا کرتا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھایا کہ اب ان کو مضبوط ہونا ہوگا، تم لوگ مجھ پر انحصار مت کرو، اپنے کام خود کرنے کی عادی ہو جاؤ۔ اب ہماری ماں مر چکی ہے اور ابو تو یونان گئے ہیں، نہ جانے وہ یونان پہنچے بھی ہیں یا نہیں، یا پھر وہ بھی اماں کی طرح ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ اس لیے خود کو مضبوط بناؤ، اپنے کام خود کرو۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کھانا ہے، اس لیے میں آج سے باہر جا کر مزدوری کیا کروں گا اور تم لوگ گھر کا دھیان رکھا کرنا۔ اس کی چھوٹے بہن بھائی فرما بردار اولاد کی طرح اس کی ہر بات ماننے لگے اور وہ اسی روز سے مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہ سب سے کم عمر مزدور تھا مگر اس کے باوجود وہ کام کرتا رہتا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے بہن بھائی بھوکے ہی مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے ٹوٹے جوتے میں تار ڈال کر اس نے جوڑ رکھا تھا
مگر آج کام کے دوران جوتا چکنی مٹی میں پھنس کر ٹوٹ گیا۔ وہ ننگے پیر ہی کام کرتا رہا، یہاں تک کہ کئی کنکریاں اس کے پیروں میں چبھتی رہیں، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر وہ خاموش تھا، کیونکہ وہ خود کو پتھر جتنا مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ شام کو جب اسے چند 100 روپے مزدوری ملی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے ان پیسوں کو جیب میں ڈالا اور سبزی لے کر گھر آیا۔ بہن بھائی بھوکے بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے تھکے ہارے انداز میں کھانا بنایا اور ساتھ خود سے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کھانا بنانا سکھایا، تاکہ جس روز وہ لیٹ ہو جائے تو بہن بھائی بھوکے نہ رہ سکیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے تھے۔ گاؤں میں لوگ قربانی کے جانور لے کر گھومتے پھرتے۔ ایک سے ایک بڑھیا جانور دیکھ کر احسن کے چھوٹے بہن بھائی بھی خوش تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی اس بار ہم بھی قربانی کا گوشت کھائیں گے۔ احسن نے جب یہ سنا تو مسکرا کر کہنے لگا کہ ہمیں کون دے گا، یہ بڑے لوگ تو ہمیں گوشت نہیں دیتے۔ مگر اس کے باوجود احسن کے چھوٹے بہن بھائی منت کرنے لگے کہ اس بار ہم بھی گوشت کھائیں گے۔ کتنے سال ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہمیں تو اس کا ذائقہ بھی نہیں یاد رہا۔ احسن نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے بہن بھائیوں پر ایک نظر ڈالنے لگا۔ اس کے بہن بھائی اسے افسردہ دیکھ کر تھوڑے پریشان ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ بھائی ہم آپ سے عید پر کوئی تحفہ نہیں مانگیں گے، ہم وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، مگر ہمیں گوشت ضرور لا کر دینا، ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ اتنے لوگ قربانی کریں گے، کوئی نہ کوئی گوشت تو ہمیں ضرور دے گا۔ احسن نے جب یہ سنا تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، ٹھیک ہے بچوں، عید والے دن میں تم لوگوں کو قربانی کا گوشت ضرور لا کر دوں گا۔ عید کا دن بھی قریب آ گیا۔ ان کے ابو کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ وہیں احسن صبح ہی صبح گھر سے نکل گیا۔ پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹا ہوا جوتا جو اس نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، وہ پہن کر ہر گھر کے باہر پھرنے لگا۔ جہاں جہاں قربانی ہونی تھی لوگ جانور قربان کر رہے تھے۔ احسن سوالی بن کر ان کے پاس کھڑا ان سے گوشت مانگ رہا تھا، مگر سب نے کہا کہ شام کو آنا، ہم شام کو تمہیں گوشت دیں گے۔ یوں ہی کرتے کرتے شام بھی ہو گئی۔ جب دوبارہ احسن گیا تو وہ کہنے لگے، ہم تو گوشت بانٹ چکے ہیں، تم نے آنے میں دیر کر دی۔ احسن دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ گھر میں اس کے بہن بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا بھائی گوشت لے کر آ رہا ہے اور وہ لوگ آج گوشت کھائیں گے۔ آخر احسن ہر طرف سے مایوس ہو کر یوں ہی چلنے لگا۔ تبھی کچرے کے ڈھیر کے پاس اسے جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہاں پر آیا تو اسے وہاں پر خراب گوشت بھی پڑا ہوا ملا۔ نہ جانے کون کون سے اوضاع تھے جو لوگوں نے یوں ہی پھینک دیے تھے، جن سے بدبو بھی آ رہی تھی، مگر احسن نے ان ٹکڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آیا۔ بچوں نے آج تک گوشت نہیں کھایا تھا، جب دیکھا تو خوش ہو گئے کہ آج ہم گوشت کھائیں گے۔ احسن نے چربی، آنتوں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو پکا کر اپنے بہن بھائیوں کے سامنے رکھا، جسے کھا کر وہ لوگ تھوڑے بدمزہ سے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے، مگر یہ گوشت تو ذرا بھی اچھا نہیں ہے، ہم آج کے بعد گوشت کھانے کی ضد نہیں کریں گے۔ ان سب نے مل کر وہ خراب گوشت کھایا تھا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی روز رضیہ کا شوہر یونان سے واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ آج اسے گئے ہوئے پورے 15 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ واپس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو چہرے پر خوشی تھی۔ وہ کمرے میں جب داخل ہوا تو سامنے اس کے بچے بے سدھ پڑے تھے۔ وہ رضیہ کو آواز دیتا تو کبھی بچوں کو، مگر نہ رضیہ نظر آئی نہ بچے اٹھے۔ وہ بچوں کے پاس پہنچا تو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے سارا سامان وہیں پر رکھا اور بچوں کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ انہوں نے خراب گوشت کھایا ہے، جو کہ شاید کسی زہریلی چیز کے سونگھنے کی وجہ سے زہریلا ہو چکا تھا، مگر آپ پر وقت انہیں یہاں لے آئے، اس لیے ہم نے ان کے جسم سے زہر کو نکال دیا ہے۔ احسن اور اس کے بہن بھائیوں نے جب آنکھیں کھولیں اور اپنے ابو کو پاس دیکھا تو پہلے تو ان کو یہ خواب لگا، مگر اپنے ابو کو ٹھاٹ باٹ سے تیار دیکھ کر ان کے آنسو نکل گئے۔ احسن کا باپ بھی اپنے بچوں کو اس بھکاریوں جیسی حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ احسن نے جب اپنی ماں کے بارے میں بتایا تو اس کے ابو بے تحاشا روئے۔ وہ تو رضیہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر رضیہ تو انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یونان میں اس کا اچھا کام لگ چکا تھا، وہ اچھی کمائی کر رہا تھا اور یہی سوچ کر واپس آیا تھا کہ آج وہ اپنے بچوں کو ڈھیر سارے تحفے دے گا اور پھر انہیں اپنے ساتھ باہر لے جائے گا۔
رضیہ تو مر چکی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ یونان لے کر چلا گیا۔